اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین اینکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کل کے درس میں کہ لوط علیہ السلام یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی فلسطین کی طرف ہجرت کیا اور وہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سدوم کے علاقے کا نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اور یہ سدوم جو ہے یہ اردن اور فلسطین کے بالکل بیچ کا علاقہ ہے۔ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے اندر دعوت کا آغاز کیا تو ان کی قوم کے لوگوں کے اندر ایک بڑی ہی بدترین قسم کی بیماری تھی جو برائی تھی، اور وہ برائی لوط علیہ السلام کے قوم سے پہلے کسی بھی قوم کے اندر وہ برائی نہیں تھی، اور وہ برائی تھی کہ اپنی خواہش کو عورتوں کے ساتھ پورا کرنے کے بجائے، اپنی بیویوں کے ساتھ پورا کرنے کے بجائے وہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پورا کرتے تھے۔ یہ برائی اس سے پہلے کسی قوم کے اندر نہیں تھی، اور اسی وجہ سے اس برائی کو لواطت کہا جاتا ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کے قوم کے اندر یہ برائی تھی اور اس سے پہلے یہ برائی نہیں تھی، اور سب سے زیادہ اسی قوم کے اندر یہ برائی تھی، اسی لیے اس عمل کو لواطت کہا جاتا ہے، یعنی مرد کا مرد سے ہی خواہش کو پوری کرنا۔ ہماری شریعت کے اندر یعنی شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، بہت ہی زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کو چند چیزوں کے اوپر مقرر کیا ہے، جیسے والدین کو گالی دینا یا اس طرح کے دوسرے عمل، سب پہ ایک ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بیان فرمائی، لیکن اس عمل کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 لعنت بیان فرمائی۔ کہا کہ ایسا عمل کرنے والے پر اللہ کی لعنت، ایسا عمل کرنے والے پر اللہ کی لعنت، ایسا عمل کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اندیشہ تھا، بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ ہماری قوم کے اندر، ہماری امت کے اندر بھی یہ بیماری آ جائے گی، اور اسی وجہ سے اس بیماری کی سزا بھی بہت سخت رکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ من وجدتموہ، اگر تم پاؤ ایسے لوگوں کو جو لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو جب تم ایسے لوگوں کو پاؤ، من وجدتموہم، جب تم ان لوگوں کو پاؤ تو اقتلوا الفاعل والمفعول، جو ایسا کام کر رہا ہے اس کو بھی قتل کر دو، اور جو ایسا کام کروا رہا ہے اس کو بھی قتل کر دو۔ وہ یا شریعت اسلامیہ کے اندر اگر کوئی انسان یا 2 فرد مل کر کے جو مرد صورت میں ہو، اگر ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کریں تو دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی دنیا کے اندر چند ایسی قومیں ہیں جو ابھی موجود ہیں جنہوں نے اس چیز کو بالکل جائز قرار دیا ہے، کہا ہے کہ سم لینگک 2 مرد یا 2 عورتیں اگر ساتھ رہنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو شریعت ہے یعنی شریعت اسلامیہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے۔ مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، اور عورتوں سے بھی جائز طریقے سے ہی ضرورت کو پوری کی جا سکتی ہے، ان سے نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم اور غیر محرم دونوں کی تفریق کر دی ہے۔ ایک انسان کبھی بھی شادی غیر محرم سے ہی کر سکتا ہے، محرم عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ 2 بہن ہے، 2 بہن کو اکٹھے اپنے نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتے۔ 2 بہن، سگی بہن چاہے دودھ شریک بہن، 2 بہن کو اکٹھے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ بہنیں
ایک دوسرے کے لیے بالکل ایک جسم کی طرح سے ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے دو بہن کو ایک نکاح میں ایک مرد کے لیے اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے. تو ہماری شریعت کا جو قانون ہے وہ بالکل فطرت کے مطابق، جیسا فطرت چاہتا ہے ویسے ہی چاہیے. ایسی چیز جو انسان کے طبیعت کے اوپر بوجھ ہو، فطرت ہماری اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. بیان کیا جا رہا ہے لوط علیہ السلام کے قوم کا معاملہ، لیکن بیان کرتے وقت ہماری طبیعت کے اوپر بوجھ ہے کہ کیسا عمل تھا، کیسی قوم تھی اور کیسے لوگ تھے جو اس طرح کا کام کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی نصیحت کے لیے ان باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کر کے ہمیں آگے کیسا عمل کرنا چاہیے، بس اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ لوگ سمجھ لے کہ رسول کی جو دعوت ہوتی ہے وہ پاکیزگی کے اوپر مبنی ہوتی ہے، جس کے اندر ہر حکم جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہوتا ہے. اللہ کے رسول لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کے اندر پہنچے اور اس طرح کی برائی کو دیکھا، وَلُوطًا، اللہ فرما رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو. اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم ایسی برائی کا کام انجام دے رہے ہو جس برائی کو تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا. یعنی گویا اس برائی کو لوط علیہ السلام کی قوم نے ہی شروع کیا. ان کے قوم کے اندر یہ برائی تھی جو بتایا جا چکا ہے کہ اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کو وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، جب ان کا آخری مرحلہ تھا، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ ضرورت کو پوری کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی والا عمل ہے، لیکن ان لڑکوں کو، ان مردوں کو چھوڑ دو. لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا اور کہا کہ لوط علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم لوگ برائی اور بدکاری اور بے حیائی کا ایسا طوفان کھڑا کر دیا ہے جس برائی اور بدکاری کو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور لوگوں کو لوٹتے ہو. اس کا دو معنی بتایا گیا ہے. پہلا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اپنی خواہش اور ضرورت مردوں سے پورا کرتا تھا. کیسے؟ بستی سے باہر، بالکل رستے پر جب باہر سے آنے والے لوگوں کا جو رستہ ہوتا تھا وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے. دور سے دیکھتے کوئی مسافر آ رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے روک کر کے اپنے ڈیرے پر، اپنے گھر پر لاتے، اور وہاں پر لا کر کے سب سے پہلے ان کے ساتھ بدکاری کرتے اور پھر ان کا مال و اسباب چھین کر کے اس کو پھر بستی سے باہر نکال دیتے تھے. یہ برائی ان کے اندر تھی. اسی لیے لوط علیہ السلام نے اس برائی کی طرف توجہ دی. لوط علیہ السلام کے اس عمل سے، اور آگے شعیب علیہ السلام کا بھی واقعہ آ رہا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک برائی تھی. وہ برائی تھی کہ وہ ناپ تول میں بڑا کمی کرتے تھے. جب لینا ہوتا تھا تو جھکا کر کے لیتے تھے، اور جب دینے کا معاملہ آتا تھا تو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کم ہی دینے کی کوشش کرتے تھے، اور کم ہی کرتے تھے. یہ جو ناپ تول کے اندر جو کمی کا جو معاملہ ہے یہ بھی بہت سخت ترین جرم ہے. یاد رکھیے شریعت اسلامیہ کے اندر جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں بڑی وعید بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک سورہ مطففین اما پارہ کے اندر نازل فرمائی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب لینا ہوتا تھا تو خوب جھکا کر کے لیتے تھے، اور جب دینے کی باری آتی تھی تو کم کر کے دیتے تھے. شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کے اندر دعوت کے لیے گئے تو جہاں توحید کی دعوت دی وہیں اس برائی کے اوپر بھی انہوں نے بھرپور توجہ دیا اور اس کا بھرپور اگینسٹ کیا. جس طرح سے لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کے اندر گئے تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دعوت کا کام شروع کرے چند باتوں کے اوپر توجہ رکھے. پہلی بات، جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک داعی اس کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دیتا ہے وہ پوری زندگی دعوت دیتا رہے، اس کی پوری جماعت، دنیا کی جتنی مدت ہے پوری مدت وہ دعوت دیتا رہے، وہ دعوت داعی نہیں ہو سکتا ہے. داعی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جب وہ دعوت کا کام کرے تو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کرے، اور دعوت کا آغاز دعوت توحید سے کرے. اور جب اپنے معاشرے کے اندر دعوت کا کام شروع کر دے تو معاشرے کے اندر جو برائی ہے اس کے اوپر ضرور انگلی رکھے.
جو داعی ایسا کرتا ہے یقینی طور پر وہ داعی ہے. جس طرح سے لوط علیہ السلام نے جہاں توحید کی دعوت دی، وہیں اس قوم کے برائی کے اوپر بھی لوط علیہ السلام نے بھرپور نظر رکھا اور اس کو مکمل طور پر واضح کیا. کہا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ، تمہاری تو حرکت یہ ہے کہ ایک تو توحید کو نہیں مانتے ہو، اور دوسرا تمہارے اندر برائی یہ ہے کہ تم اپنی خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو اور لوگوں کے ساتھ ڈکیتی بھی کرتے ہو. اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی، ان کی برائیوں کو واضح کیا، شریعت کے خلاف جو عمل تھا جب اس کو واضح کیا، تو ان کی قوم، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. صرف 2 جواب انہوں نے دیا. پہلا جواب یہاں پہ ہے اور دوسرا جواب سورۃ الاعراف آیت نمبر 82 میں ہے. پہلا جواب انہوں نے کیا دیا؟ فما کان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلا جواب انہوں نے یہ دیا، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ. جب لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے ان کی برائی بیان کی کہ تم اپنی خواہش کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو اور لوگوں کو لوٹتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنے مجلسوں کے اندر بے حیائی اور برائی کا کام کرتے ہو، تو انہوں نے کہا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر تم سچے ہو اور تم اگر اللہ کے نبی ہو اور اگر ہم کو برائی سے روکنے کے لیے آئے ہو، تو اگر تم سچے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کو نازل فرما دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے، بس اس کی تم دعا کر دو اور دوسرا مجھ کو کچھ نہیں چاہیے. دراصل جو لوگ حق کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کا نبی کی نبوت پر یقین نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق مالک کائنات ہونے پر اور مالک کل ہونے پر ان کا اعتماد نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ کے عذاب پر بھروسہ نہیں کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ عذاب کا ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لا کر کے دکھلاؤ، اور دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ تم لوگ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہو اور ہم لوگ گندے لوگ ہیں. پاکیزہ لوگوں کا گندے لوگوں میں کیا کام، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ، ہماری اس بستی سے نکلو. یہ 2 جواب تھا ان کا، اور ایسے ہی 2 جواب ہمیشہ باطل پرستوں کا ہوتا ہے، کیونکہ باطل پرستوں کے پاس حق سے ٹکرانے کے لیے اور حق کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ اس کے پاس دلیل ہوتی ہے اور نہ اس کے پاس حوصلہ ہوتا ہے، لہذا اس کے جواب میں وہ صرف ایسے ہی عمل کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم پاک باز ہو تو تم یہاں سے نکل جاؤ. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم. جب لوط علیہ السلام نے ان کی برائی سے ان کو آگاہ کیا تو ان کی قوم نے کہا کہ اس کو نکال باہر کرو، کیونکہ یہ ہمارے بستی میں رہنے کے لائق نہیں ہے، یہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں اور ہم لوگ گندے لوگ ہیں. جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تو لوط علیہ السلام ان کے جواب سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کیا. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے ہمارے رب اس فسادی قوم کے مقابلے میں چاہے جس انداز میں ہو، جس طرح سے تو مناسب سمجھے، اب تو اپنی اس قوم سے نپٹ لے، اے اللہ اس قوم سے ہم کو نجات دے دے. آگے واقعہ ہے جس میں کیسے ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ہے، اس کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل آ رہی ہے جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان ہوگی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ظاہر و باطن تمام کو پاکیزہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ہم بظاہر پاکیزہ دکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل اور ہماری نیتوں کو بھی پاکیزہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں کو بھی پاکیزہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے. ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل فرمائے. صحابہ کرام کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.